بات کر رہے تھے فورن امپوز ریجیم چینج جو عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا لیگل ریزولوشن کس طرح سے ہوگا اس مسئلے کا؟ کس کا جی؟ جو ایک این ایس سی کی 2 میٹنگز ہوئی، کابینہ، عمران خان کا لیٹر ٹو دا چیف جسٹس، صدر مملکت کا، ڈپٹی اسپیکر کا، اور ایک سیاسی بحران ہے، تو اس پہ کمیشن بن سکتا ہے، نہیں بنے گا، اور یہ والا ایشو لنگر آن کرتا رہے گا، اس کا کوئی حل ہے؟ ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تو موجودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچا دے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے نا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی اور لوگوں میں ایک ہیجانی کیفیت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہی ہے کہ گورنمنٹ کو، پریزنٹ گورنمنٹ جب یہ آئی ہے تو ان کو سب سے پہلے خود جو ہے یہ کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ کو انووک کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو لکھ دینا چاہیے کہ بھلے اس کا کیمرہ ان کیمرہ اجلاس ہو، لیکن اس کا کیمرہ کیوں ہو؟ نہیں، اس کی دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس طرح کے معاملات کو لائیو دکھایا جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی جوڈیشل انکوائری میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 1919 کدھر جائے گا؟ وہ بعد میں جب اس کی رپورٹ آئے گی تو پھر تو ہو جائے گا نا، لیکن جب آپ چیزوں کو انکوائر کر رہے ہوتے ہیں اس کو پھر آپ عدالت میں تو ٹرانسپیرنٹ ہیئرنگز ہوتی ہیں، اوپن میں ہوتی ہیں، کہتا ہوں بیسک اوپن ہو پرنسپل ہے جائے، لیکن کچھ پھر دیکھیں میں خود سینئر لا آفیسر رہا ہوں، بہت ساری پروسیڈنگز ایسی ہوتی ہیں جو کہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوتی۔ نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کون کرتا ہے، اور اس پوری کتاب میں نیشنل انٹرسٹ کا لفظ کدھر لکھا ہے؟ انٹرسٹ ڈیفائن کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کو پھر آئین آگے کا کون سی شک ہے جو بتاتا ہے یہ نیشنل انٹرسٹ ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو جنرل پریکٹس ہے وہ یہ ہے، سر پریکٹس ہو گئی، ہم تو وہی بات کر رہے ہیں بہت ساری کہ پروسیڈنگز شاہ میں خاور صاحب ڈیفائن کریں گے نیشنل انٹرسٹ، راجہ عامر عباس کرے گا، شعیب شاہین صاحب کریں گے، یا آئین کرے گا؟ میں بطور ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ایز ایکٹنگ اٹارنی سر جنرل، آئین کی میں کون کئی سی دفعہ شک ہے جس میں نیشنل انٹرسٹ کا لفظ لکھا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ ہے، میں آپ کو بتاؤں نہیں، اس پہ میں آپ کو، میرا خیال ہے کہ ہم وی آر ناٹ ایڈورسریز ہیئر، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سارے سینسٹیو ایشوز کے اوپر میں خود، ہم نے سیلڈ انویلپ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیا کہ ہم کانفیڈینشیلٹی کلیم کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، آگے پھر سپریم کورٹ کا کام ہے، خود بینیفیشری ہے اس وقت، بے شک ہو وہ سپریم کورٹ اس کو نہ مانے اس کو، لیکن یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ بھی ایسی چیزوں کو جو کلاسیفائیڈ ہوتی ہیں اس کو پھر وہ خود دیکھتی ہیں، اس کو ڈسکلوز نہیں کرتی، اگر کوئی چیز پوچھنی ہو تو چیمبرز میں بھی بلایا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس کو اتنا سینسیٹیو نہ بنائیں۔ میں اس حق میں ہوں کہ اس مسئلے کا پروب ہونا چاہیے، جوڈیشل پروب ہونا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے کیونکہ وہی لکھ سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس کا پروب کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے۔ راجہ عامر عباس صاحب، ریزولوشن، اس کا لیگل ریزولوشن کیسے ہوگا اس معاملے کا؟ دیکھیے ہمارے پاس پریزیڈنٹ موجود ہے، ارشد آپ کو میمو گیٹ یاد ہوگا، اور میمو گیٹ میں تو ایک انسائنڈ میمو تھا، اس میں کوئی ایسا لیٹر گیٹ بھی نہیں تھا، اینڈ دیٹ واز ریفرڈ، اس پہ ایک ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ کی جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے وہ بیٹھے، 2 ججز اور تھے، اور پورا پروب ہوا جس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوا، بلیک بیری بڑا مشہور ہوا تھا، وہ آیا، اینڈ الٹیمیٹلی اے فائنڈنگ واز گیون، اور وہ فائنڈنگ آئی۔ اور اگر ایک انسائنڈ لیٹر پہ یہ ہو رہا ہے تو جو آپ نے کوشچن کیا کہ نیشنل جو پالیسی میٹرز ہیں، پالیسی میٹرز میں جو اس کا چیپٹر 2 ہے اس میں یہ بڑا کلیئرلی ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی آپ کے خالی کس ادارے کا، تمام افراد کا، تمام اداروں کا یہ فرض ہے، کیونکہ جناب اگر اس کو ہم اگنور کرتے ہیں ارشد صاحب تو کیا پھر وہی بات کہ جناب فون کال آتی ہے، ایک خط آتا ہے، اور یہاں پہ تمام کا تمام سسٹم چینج ہو جاتا ہے، اور سسٹم چینج ہونے سے جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے 184(3) کی بات ہوئی تھی کہ جناب وہ تو اس میں سب سے ایک اور امپورٹنٹ ہے، ہی نوز اٹ، کہ جناب رائٹ ٹو گڈ گورننس، یہ تمام سٹیزنز کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے، اور گڈ گورننس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، اور حکومت بھی وہ چوزن بائی دا ریپرزینٹیٹو پیپل۔ آپ نے پریمبل پڑھا نا، آپ نے جو دیکھا کہ سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ کون سا ہے اس میں، اور وہ ہے عوام، دا چوزن ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل آف پاکستان۔ یس، یو کی ناٹ اگنور دیم، آپ ان کو نکال کے کہیں کہ جی بند کمروں میں، اب بات ہوئی کہ جی ان کیمرہ، نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے، عوام نکلی ہے ارشد صاحب، عوام کس چیز کے لیے نکلی ہے؟ وہ اتوار کی شب، وہ کسی پولیٹیکل نعرے کے لیے نہیں نکلی، وہ اسی لیے نکلی ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم اس قسم کی رجیم چینج کو قبول نہیں کرتے، اور اس عوام کی چیز کو اگر آپ پس پردہ رکھ دیں اور خواہشات یا کوئی پرسنل
اس میں چیزیں آ جائیں کہ جناب نہیں، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ فورن آفس میں کچھ بھی نہیں ہے، پہلے بتایا گیا کہ جی انہوں نے خود بنایا ہے، وہاں پہ کریٹ ہوا ہے. اینڈ ہاؤ یو کین ایکسپیکٹ کہ وہ لوگ جو یہ کہتے رہے کہ یہ فورن آفس کی کریشن ہے، یہ لیٹر گیٹ کچھ نہیں تھا، اور وہ ٹی او آرز دیں. کیا ٹی او آرز دیں گے؟ وہ ٹی او آرز یہ دیں گے کہ جی کوئی ایسا خط آیا تھا اور اس میں کوئی انٹرونشن کی بات. کیا وہ یہ اس میں ٹی او آر ہوگی کہ جناب اس ٹی او آر میں سب سے پہلے ڈیٹرمنٹ کیا جائے کہ دھمکی تھی؟ کیا یہ ٹی او آر ہوگی کہ جناب وہ دھمکی کس کو تھی؟ کیا یہ ٹی او آر ہوگا اس میں کہ جناب عمران خان کا نام لے کے انہوں نے یہ بات کی کہ جناب اس کو ریموو کرو؟ کیا یہ ٹی او آر ہوگا اس میں کہ جناب ان کیس اگر نہیں ہوتا عدم اعتماد تو پھر وہ کون سا ہیڈ آن کولیجن ہے؟ تو کیا یہ چیزیں پھر یہ ٹی او آر ہوگی کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری بھی فکس کرنی ہے نا، خالی یہ تو نہیں کہہ دینا کہ یہ کس کا، پھر کن لوگوں نے اس کے سامنے بینڈ ڈاؤن کیا اور اس سب کچھ کو ہونے دیا. تو اٹس اے واسٹ تھنگ، اور میں سمجھتا ہوں آج نہیں تو کل یہ ضرور. جیسے میمو گیٹ میں کہا گیا تھا، اور جسٹس قاضی فائزی صاحب جو آپ نے ریفر بھی کیا، اس میں کہا کہ حسین حقانی واز ناٹ فیتھفل ٹو پاکستان. تو اس میں بھی یہ معلوم کرنا ہے کہ اف اٹ از دا کیس ہو واز ناٹ فیتھفل ٹو پاکستان. شعیب سائن صاحب، لیگل ریزولوشن کیا ہے اب اس سارے مسئلے کی؟ دیکھیں نا، جیسے ابھی ڈسکس ہوا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. سپریم کورٹ سو موٹو لے لے، یا کوئی بھی شخص 1843 کی پٹیشن لے کے چلا جائے، یا فیڈرل گورنمنٹ خود یہ لکھ کے دے دے کہ جی، حالانکہ انہوں نے کئی دفعہ اناؤنسمنٹ بھی کی ہے کہ جی ہم کرنے لگے ہیں، کمیشن بنانے لگے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے. جیسے جسٹس ناصر ملک کی سربراہی میں بھی بینچ بنا تھا، آپ کو یاد ہے، جو الیکشن پروسیڈنگ کو، وہ بھی کمیشن بنا تھا، اور انہوں نے بیٹھ کے وہ ساری چیزیں پروو کی اور اس کے بعد اپنی فائنڈنگز دی. تو اس طرح پاسبلٹی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ نہ اس میں سیریس ہے موجودہ گورنمنٹ، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی سو موٹو پاورز ایکسرسائز نہیں کرے گی. اب نو اٹ ڈیپینڈس کہ اگر کوئی پٹیشنر یا کوئی بھی شخص اس ایشو کو چیلنج کرتا ہے بفور دی سپریم کورٹ، اور اس میں سپریم کورٹ اگر کوئی ایکشن لیتی ہے یا کوئی کمیشن بناتی ہے، یا اس طرح پہ جو آلریڈی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے میمو گیٹ والا، اس کی روشنی میں اگر اس کو لے کر آگے جاتے ہیں تو پرابیبلی اس پہ ایک چانس ہو سکتا ہے. اور یہ واحد ہی طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے سو موٹو پاورز ایکسرسائز کرنے کے لیے بہت، اس دن بھی بلکہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کورٹ کو، جب یہ سارا چادر چاردیواری کے تحفظ کا ایشو تھا، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی، ہائی ویز بند تھے، بلاکس ہو گئیں. میں نے پرسنلی جا کر کے صبح سویرے ان کو ریکویسٹ کی، جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ سو موٹو لیں. تو انہوں نے ریفیوز کیا، جی سو موٹو پاور ہم بہت ریئرلی ہم ایکسرسائز کریں گے. تو پھر سو آئی فائل دی پٹیشن اینڈ دین آئی ریکویسٹڈ دی آنریبل چیف جسٹس. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے. پھر اس میں شعیب سعید صاحب نے اسی دن پھر وہ ہم نے پٹیشن فائل کی، اور اس پہ انہوں نے بینچ بنایا، اور اس بینچ کے نتیجے میں پھر آگے پروسیڈنگ ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو بھی لیتے ہیں، لیکن بڑا لیکن تھوڑا سا آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ شعیب شاہین صاحب از دی اپروپریٹ پرسن، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد کے صدر ہیں، اور ان کی ہی اپلیکیشن کے اوپر یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 184(3) کا جورسڈکشن اسیوم کیا، اس کی ججمنٹ بھی سامنے آ گئی، ابھی اس کے کچھ حصے آنے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد یہ انیشیٹو لے آرٹیکل 184(3) کے تحت، جیسے خود بھی فرما رہے ہیں، اس کو لے کے آئیں سپریم کورٹ میں، اور لیٹ دی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ میں آتے ہیں، اور ایک پروپوزل بھی سامنے آیا ہے، اس پہ شعیب شاہین صاحب ایگری کریں گے نہیں کریں گے. اور جو پریس ریلیز آیا تھا اس میں جو سوال قومی مفاد کا بھی ہو رہا ہے، قومی مفاد عوام کا مفاد ہے یا چند اشخاص کا مفاد ہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.